وہ چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی، وہ گھر خوبصورت نہیں ہو سکتا، وہ شہر وہ ملک خوبصورت نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ اون ہو جائے گا۔ آج تک کسی نے اپنے گھر کے اندر گھس کر کسی کو چوکنگ نہیں کرنے دی ہوگی، کسی کو نعرے نہیں لکھنے دیے ہوں گے۔ آج میں چوری کروں تو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں پھر بھی جو ہے وہ کام کرنے والا ہی کہلاؤں اور شریف ہی کہلاؤں، ساری چیزیں کہلاؤں۔ اور جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر کے گئے جس شخصیت کا پس پردہ موجود ہیں، کراچی میں نہیں بلکہ کراچی سے باہر، پنجاب، سرحد، بلوچستان، پاکستان سے باہر، امریکہ، لندن، آسٹریلیا، جاپان، چائنا، ان سارے ممالک میں انہیں بلایا گیا، ان سے مشورے ہوئے، انہیں اپریشیٹ کیا گیا۔ وہ شخصیت جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، آپ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان، پوری دنیا جانتے ہیں۔ انہوں نے اس مثال کو زندہ کر دیا کہ کام بولتا ہے، آپ کا کیا ہوا کام نظر آنا چاہیے، اور وہ نظر آیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حصے میں ایسا ناظم آیا۔ متحدہ قومی مومنٹ کی ایک سب سے بڑی خدمت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کمال اس قوم کو دیا۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیاں۔ تشریف لائیں گے ناظم کراچی جناب مصطفیٰ کمال۔ آج شریف شو میں تشریف لا کے آپ نے ہماری بڑی عزت افزائی فرمائی ہے، اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور و ممنون، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نہیں، تھینک یو ویری مچ، اٹس آنر فار می، تھینک یو۔ مصطفیٰ بھائی دیکھیں، آپ کے بارے میں بات کروں، کیا کروں گا بات میں؟ آپ نے تو ہر بات کی اینڈ کر دی ہے۔ میں کہوں گا جی شہر، آپ نے اس کو اتنا حسین کر دیا جتنا سوچا جا سکتا ہے، اور یہ ابھی مزید ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا، میرا اپنا خیال ہے، اس پہ آپ کی ایک رائے لوں گا کہ کیسے ہوگا۔ اٹس این آنر فار می کہ آپ نے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ سوال پوچھ رہے ہو اور میں آپ کے جواب دے رہا ہوں۔ کسی بھی چیز کی سینس آف پارٹیسپیشن اور سینس آف اونرشپ اگر نہیں ہے تو وہ چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی، وہ گھر خوبصورت نہیں ہو سکتا، وہ شہر وہ ملک خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ نوئنگلی اور کانسیپچولی آپ کے ذہن میں یہ، ہم ایک انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چار دیواری ہے جس کے اندر وہ رہ رہا ہے، جس کو اس نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، اور اس گھر کی میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، اس گھر میں کوئی جو ہے وہ اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اس کو وہ اون کرتا ہے۔ سینس آف پارٹیسپیشن بھی ہے۔ پارٹیسپیشن اسی طرح سے ہے کہ آپ اپنے گھر کے پودوں میں پانی بھی ڈالتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر گاڑی کی صفائی بھی کرتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ جو ہے وہ ہلکے پھلکے کام کرتے ہیں۔ اونرشپ یہ ہے کہ آپ وہاں پر اس کو جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیتے، اپنے بچے کو بھی خراب اس میں کوئی گندگی نہیں پیدا کرنے دیتے۔ اسی طرح سے میں ایز اے سٹی ناظم جو ہے وہ کراچی والوں سے کہتا ہوں کہ یہ گھر کی چار دیواری کے باہر جو گیٹ ہے، جو پہلی گلی ہے، وہ گلی بھی آپ کا گھر ہے، اس کو اون کریں۔ اگر ہر کسی نے اس شہر والوں نے اپنے اپنے سامنے کی گلی، اب دروازے سے باہر والے حصے کو جس دن اون کر لیا اور سینس آف پارٹیسپیشن آ گئی اور سینس آف اونرشپ آ گئی، اسی طرح سے جس طرح سے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، تو آپ یقین جانیے ایک ایک انچ شہر کا جو ہے وہ اون ہو جائے گا، اس میں سینس آف پارٹیسپیشن آ جائے گی۔ نہ کہ صرف شہر اون ہو جائے گا بلکہ پورا صوبہ اون ہو جائے گا، پورا ملک اسی طرح سے ایک ایک انچ جو ہے وہ اون ہو جائے گا۔ آج تک کسی نے اپنے گھر کے اندر گھس کر کسی کو چوکنگ نہیں کرنے دی ہوگی، کسی کو نعرے نہیں لکھنے دیے ہوں گے۔ گھر کی چار دیواری پہ تو لکھ سکتے ہیں آپ، شہر کے انڈر پاسز فلائی اوور پہ تو لکھ سکتے ہیں، آپ کسی کے گھر کے اندر دروازہ کھول کر کسی کے بیڈ روم میں چوکنگ کر کے دکھائیں مجھے آپ، تو وہ جان سے مار دے گا آپ کو، اس لیے کہ وہ اون کرتا ہے اس گھر کو۔ اسی طرح سے یہ شہر ہمارا ہے، ہمیں اس کو اور اس کی دیواریں، اس کے درخت، اس کے پارک، اس کی سڑکیں ہماری۔ ایک خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ جب تک ہم اسے گھر نہیں سمجھیں گے، اون نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا ہے، ہم اس کے اندر سے گند صاف نہیں کر سکیں گے۔ بالکل صحیح بات آپ نے کی۔ سوال کیسا لگتا ہے جب اتنا کچھ کر کے بھی کوئی ایلیگیشن آ جائے؟ میں آپ کو اس پہ ایک بات بتاؤں، بہت تکلیف دہ ہے یہ کام، اور ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے تھے کہ الطاف بھائی اپنے جلسوں میں اور اپنی جو ہے وہ ساری لائف میں جس طرح سے الطاف بھائی اسٹرگل کرتے رہیں، اور کبھی کبھی وہ الطاف بھائی بھی جو ہے وہ بالکل جب ایلیگیشنز لگ رہی ہوتی تھی ناجائز اور اس پر جو اظہار کر رہے ہوتے تو کبھی بھی وہ ہمیں اندر سے وہ فیلنگ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم ڈیفینیٹلی قائد کو فالو تو کرتے تھے، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ اس کی ٹرو فیلنگ جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی تھی کبھی بھی۔ وہ مجھے یہ 4 سالوں میں جو ہے وہ پتہ چلا
چل میں نے خود محسوس کیا, مجھے اس الطاف بھائی کی اس فیلنگ کو میں نے اس 4 سالوں میں نے محسوس کیا کہ جب آپ اپنا سب کچھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں قربان کر کے, گھر بار چھوڑ کر, بہت اچھی جو ہے وہ بہت اچھے پیسے کو چھوڑ کر, بہت اچھی رشوتوں کو چھوڑ کر, بہت زیادہ آپ کے پاس, مطلب آج میں چوری کروں تو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, میں پھر بھی جو ہے وہ کام کرنے والا ہی کہلاؤں اور شریف ہی کہلاؤں, ساری چیزیں کہلاؤں, اور مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میرا ضمیر جانتا ہے اور اوپر والا دیکھ رہا ہے, بیچ میں ابھی کسی اور کو کچھ نہیں پتہ چل رہا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی پیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کسی چیز میں لگے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدمی اپنی ڈرائنگ روم سے بیٹھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو کامنٹری کر رہا ہوتا ہے, تو آپ یقین کریں دل چاہتا ہے کہ جو ہے وہ بالکل انسان جو ہے وہ تہس نہس کر دے ساری چیزوں کو نا, اور اپنی, لیکن میں بہت پریشان ہوا پہلے کچھ سالوں میں اور کچھ مہینوں اس حوالے سے. پھر مجھے کسی نے ایک بات کہی, فرض کرو کہ اگر کوئی اچھا کام کرو اور اس پہ اگر کوئی برائی نہیں کر رہا, اس کی 4 لوگ اس کو برا نہیں کہہ رہے, تو سمجھو کہ دنیا میں تو شاید قبولیت ہو گئی اس کام کی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوئی ہے. تو جب کوئی جو ہے وہ مجھ پر ایلیگیشن لگاتا ہے تو میں بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس بات کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری جو ہے وہ اپنی دربار میں اپنی بارگاہ میں قبولیت کر لی, ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کا, اس لیے کہ ہر صحیح کام کرنے کے بعد آپ کو 4 بندے ایسے ضرور مل جائیں گے جماعتی ٹائپ, جو ہے وہ جو آپ کو جو ہے وہ کہہ دیں گے کچھ نہ کچھ.